السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملزم کرائے پر دستیاب ہے، مگر یہ سہولت صرف انقلابی ججز کے لیے محدود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، اور کچھ دیگر اہم خبریں ہیں جن پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب ایک اچھی خبر سے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا صبح والا یا دن والا ولاگ ہوتا ہے، یہ جب آپ کی تک پہنچے تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر اس میں ضرور ہو، اور کوشش میری ہوتی ہے کہ شروع میں دے دی جائے۔ تو لیں جناب، خبر اچھی والی یہ ہے کہ گزشتہ شب جو ہے وہ وزیراعظم آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے، اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں تین چار چیزیں ایسے ہیں جو ماضی سے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ عام طور پہ یہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے، اس کا اعلان جو ہے وہ 15 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور اس دفعہ یہ 14 تاریخ کو کر دیا گیا۔ 2 دفعہ ہوتا ہے بیسیکلی، ایک دفعہ 15 تاریخ کو، ایک دفعہ مہینے کی آخری تاریخ کو، چاہے وہ 28 ہو، 29 ہو یا 30 ہو یا 31 ہو۔ تو یہ آج 14 تاریخ کو کر دیا گیا اعلان جو ہے گزشتہ شب۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے، وہ جو رہائشی جو صارفین ہیں، ان گھریلو صارفین، ان کے لیے 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے صنعتوں کے لیے 10 روپے 69 پیسے بجلی جو ہے وہ سستی کر دی ہے فی یونٹ، یعنی کہ صنعتوں کو پہلے کی نسبت بجلی سستی ملے گی، جبکہ گھریلو صارفین کو مہنگی ملے گی۔ اچھا، یہ پیٹرولیم کی جو قیمتوں کی کمی کا جو اعلان ہے، یہ رات ہوا پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، اور عام طور پہ یہ وزارت خزانہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آتا ہے یا اوگرا کی سفارش پہ وہ کرتے ہیں، لیکن پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، لیکن اس کے بعد صبح تک جناب صورتحال بدل گئی، اور پتہ لگا کہ وہ 15 روپے جو فی لیٹر کمی تھی اس کو کم کر کے تقریباً 5 روپے لیٹر تک کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ جی جو وزارت خزانہ ہے اس نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اور پرائم منسٹر آفس کو غلطی لگ گئی تھی۔ اللہ کرے کہ اب کی بار یہ غلطی نہ لگی اور یہ اعلان درستی ثابت ہو، تو اس سے خاصا فرق پڑے گا۔ البتہ بجلی کی قیمت کے میں اضافے سے جو ہے وہ صارفین پہ بوجھ جائے گا۔ البتہ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 مہینوں میں جو بجلی کی پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کمی کا اثر بھی آئندہ آنے والے جو بل ہیں اس میں آنا چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ پہلے وہ پیٹرول استعمال ہو جاتا ہے، بجلی بن جاتی ہے، اس کے بعد اگر پیٹرول سستا بھی ہو گیا لیکن بجلی جب صارف تک پہنچتی ہے تو وہ پہلے جو فیول استعمال ہوا تھا وہ مہنگا ہوتا ہے، تو وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آپ کو بجلی مہنگی ملتی ہے۔ تو اب اسی طرح فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی بھی ملنی چاہیے، کیونکہ اب 3-4 دفعہ سے مسلسل سستی ہو رہی ہے، اور تقریباً 35 روپے فی لیٹر تک پیٹرول جو ہے وہ اس کی قیمت کو کم کیا گیا ہے۔ اچھا جی، دوسری جو خبر ہے وہ بھی بڑی ایک جناب ہم اس کو تنقیدی خبر کہہ سکتے ہیں، اور تنقیدی خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی، یہ جو حالیہ وفاقی بجٹ ہے، اس کے اندر جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، اس کے جو اخراجات کے لیے اس میں جو رقم مختص کی گئی ہے، اس میں 4 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو مختص کی گئی ہے ان اخراجات کے لیے رقم، وہ 12 ارب 73 کروڑ 67 لاکھ روپے، یعنی کہ 67 لاکھ روپیز ہے۔ اور جو ملازمین کے اخراجات ہیں نا، ملازمین سے متعلقہ اخراجات جس میں ملازمین کی تنخواہیں اور ان کی مراعات وغیرہ شامل ہیں، وہ ہوں گے جناب اس مالی سال کے اندر 7 ارب 71 کروڑ روپے کا مختص کیے گئے ہیں، اس کی تجویز ہے۔ جبکہ جو آپریٹنگ اخراجات ہیں اس کے لیے 4 ارب 14 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا، یہ تمام کا تمام اس وجہ سے کیا گیا کہ پہلے سے پچھلے سال جو بجٹ تھا وہ بجٹ تو بمشکل ملازمین کی تنخواہوں میں پورا ہوگا، تو اسمبلی چلے گی کیسے؟ آپریٹنگ اخراجات بھی تو ہوتے ہیں، اور یہ آپریٹنگ اخراجات کیوں ہوئے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس وقت ایک انکوائری چل رہی ہے، اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب انکوائری کروا رہے ہیں، اور وہ ہم نے آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کی اسی چینل پہ کہ بہت زیادہ بھرتیاں کی گئیں جو ہے وہ پچھلے جو اسپیکر تھے راجہ پرویز اشرف صاحب کے دور میں اور اسد کیسر صاحب کے دور میں، تو وہ ملازمین کو جو اندھا دھند بھرتی کر دیا گیا، بڑے بڑے افسروں کو مزید گریڈ اور سکیل دے دیے گئے، اور ریٹائر ہونے والوں کو نہیں بھیجا گیا، نئی پوسٹ جنریٹ کر کے ان کو وہیں پر کھپا دیا گیا، تو جس کی وجہ سے یہ اخراجات اس کے بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے اوپر پاکستان جیسے
غریب ملک کے لیے یہ ایک اضافی بوجھ ہی ہے۔ اس سے جو اگلی خبر ہے جناب وہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 3 نئے ججز کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ جو ججز کی تقرری کے لیے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے 3 ناموں کی ریکمنڈیشن دی تھی کہ جی ان کو سپریم کورٹ کے جج تعینات کیے جائے۔ ان میں جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد احمد خان صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب، اور جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عقیل احمد عواسی صاحب، ان کے نام ریکمینڈ کیے گئے تھے۔ تو جناب گزشتہ روز ہوا یہ ہے کہ جو ججز کی تعیناتی سے متعلقہ پارلیمانی کمیٹی ہے، کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ منظوری دے کر نام بھجوا دیتی ہے پارلیمانی کمیٹی کو، اور پارلیمنٹ پھر اس کی جو ہے وہ اپروول دیتی ہے۔ تو پارلیمانی کمیٹی نے ان 3 ناموں کی توثیق کر دی ہے۔ تو اب سے ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عقیل احمد عباسی، یہ تینوں سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف کہ جناب وزیر خزانہ کو کیسے کھوڑے لائن لگایا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپن سیکرٹ ہوتی ہیں، جیسے اب وفاقی حکومت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے یا حکمران اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بڑے گھر سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، ان کے منظور نظر ہیں جو آپ ان میں مثال لیں، جیسے محسن نقوی صاحب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے، پھر چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی بن گئے، پھر ان کو سینیٹر بنا کر پھر ان کو لگا دیا گیا وزیر داخلہ۔ اسی طرح سینیٹر فیصل واوڈا کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو پنجاب اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں وفاقی محمد اورنگزیب صاحب، وہ جو ہیں وہ بھی انہی کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، انہی کے کلوز سمجھے جاتے ہیں۔ تو ابھی تو انہوں نے بجٹ پیش کیا، ابھی تو وہ اپروو بھی نہیں ہوا، لیکن بجٹ کے پیش کرنے کے فوراً بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کو باقاعدہ طور پہ کھوڑے لائن لگا دیا۔ بھلا کیسے کھوڑے لائن لگایا؟ ایسے لگایا ہے کہ جناب پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے ایک قومی اقتصادی کونسل تشکیل دینی ہوتی ہے، اس کے ممبران اور اس کے سربراہ کا تقرر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو وفاقی وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ اس قومی اقتصادی کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں جو مختلف صوبوں سے اور وفاق سے مختلف ممبران ہوتے ہیں۔ تو جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اس کے جو ممبران نامزد کیے ہیں ان میں وفاقی وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ شامل ہیں، اور جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہ بھی شامل ہیں، اور جو احسن اقبال صاحب ہیں وزیر منصوبہ بندی وہ بھی ہیں، اور پنجاب سے صوبائی وزیر جو ہیں مریم اورنگزیب وہ اس کی ممبر ہوں گی، سندھ سے جو وزیر ہیں جام خان شورو وہ ممبر ہوں گے، صوبہ خیبر پختونخوا سے جو ہیں مشیر جو خزانہ ہیں جو ان کے مزمل اسلم وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور بلوچستان سے شعیب نوشروانی اس کے ممبر ہوں گے۔ اب کھوڑے لائن کہاں لگے وزیر خزانہ؟ کھوڑے لائن یہاں لگے کہ جو قومی اقتصادی کمیٹی کونسل ہوتی ہے اس کے سربراہ ہوتا ہے عموماً وزیر خزانہ۔ تو پچھلی حکومت میں بھی جو ڈاکٹر شمشاد اشرف صاحبہ تھیں وہ بطور وزیر خزانہ اس کونسل کی سربراہ تھیں، لیکن جناب اس بار وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو اس کونسل کا سربراہ نہیں بنایا گیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ خود کہا گیا ہے، بلکہ آرڈر جاری ہو گیا کہ وہ خود بطور وزیر اعظم اس قومی اقتصادی کونسل کی سربراہی کریں گے، اور ساتھ ان کے نائب وزیر اعظم بھی ہوں گے اور دیگر لوگ بھی ہوں گے۔ تو وہ جو ایک قومی اقتصادی کونسل کے سربراہ کے طور پہ وزارت خزانہ کے وزیر خزانہ کے پاس جو کہ طاقتور عہدہ ہوتا ہے اس سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، اور وہ عہدہ براہ راست پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ لیں جی، اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو آپ نے تھم نیل میں دیکھی کہ جناب ملزم کرائے پر دستیاب ہے، مگر یہ سہولت صرف انقلابی ججز کے لیے محدود ہے۔ اچھا جی، قصہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جو غالباً ابھی تک تو ہیں یا اب پارلیمانی کمیٹی کی توثیق کے بعد شاید سپریم کورٹ میں اب وہ شمار ہوں گے، ہائی کورٹ کے چارج انہوں نے کل تک تو نہیں چھوڑا تھا، آج ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دیں اور سپریم کورٹ آ جائیں گے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا جو پورا نام ہے وہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا ہے۔ یہ جو گھیبا صاحب ہیں یہ راولپنڈی میں وکالت کرتے تھے، اور اچھے وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا تعلق ہے ضلع اٹک کے جو تحصیل ہے پنڈی کھیب، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ پنڈی میں بھی راولپنڈی کینٹ کے ایک ایریا میں رہتے ہیں، جو کہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ جو ایڈریس ہے وہ بتانا مناسب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ مجھے وہاں پر ان کی میزبانی کا جو ہے وہ لطف اٹھانے کا اعزاز حاصل ہے۔
تو میں کیا کرتا تھا کورس رپورٹنگ، اور ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب جو ہیں یہ وکیل کے طور پہ کام کرتے تھے، اچھے وکیل تھے، اچھی خبریں ہوتی تھیں، اور کورٹ رپورٹر کو لالچ ہوتا ہے کہ یار چلو اخبارات کا زمانہ تھا، اس سے ٹی وی چینلز کے دور کے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو بندے کہتا ہے یار چلو جو وکلاء زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ اچھی خبریں ہوتی ہیں، تو کورٹ رپورٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ جن عدالتوں میں وہ خود نہیں جا سکتا تو وہ ان وکلاء سے رابطہ کر کے خبریں لے لے. تو میں بھی تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب سے رابطے میں رہتا تھا، اور یہ مجھے اچھی خبریں فیڈ کیا کرتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا، لیکن ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ سوشل قسم کے وکیل نہیں تھے، لیکن بہرحال جو بار کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بڑی عجیب پالیٹکس ہوتی ہے. بار میں جو الیکشن ہوتے ہیں، جب وہ چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار کے ہوں، ہائی کورٹ بار کے ہوں، یا کسی بھی سطح کے الیکشن ہوں، اس کے اندر بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. جو ہمارے وکلاء دوست ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے جو میں بات کرنے لگا ہوں، کہ اس کے اندر آپ کو علاقائی فیکٹر ملتا ہے کہ جی یہ فلانے بیلٹ سے اس کا تعلق ہے، اردو سپیکنگ ہے، پٹھواری ہے، پنجابی ہے، یہ بھی فیکٹر چلتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر چلتا ہے وہ چلتا ہے چیمبر پالیٹکس کا. اور بڑے بڑے چیمبرز ہوتے ہیں وکلاء کے، ایک ایک چیمبر کے ساتھ سینکڑوں لوگ بھی جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں، جو اس چیمبر کے ماضی میں سارے ہوتے ہیں، بعد میں اپنی الگ پریکٹس شروع کرتے ہیں. تو جو سیاسی طور پر جو ہے وہ اسی چیمبر سے منسلک رہتے ہیں، زیادہ تر کی بات کروں، سب نہیں. تو بار کی پالیٹکس میں کوئی شخص کا الیکشن کا جیتنا صرف اس کا اپنا سوشل ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے اس کے مختلف جو بیلٹس ہیں، چاہے وہ لسانی بنیادوں پر ہوں، چاہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہوں، چاہے وہ مسلکی بنیادوں پر ہوں، یا چیمبر کی پالیٹکس میں ہوں، تو یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ہی کوئی بھی بندہ وکیل صاحب جو ہیں وہ بار کے الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے کسی بھی عہدے کے لیے. ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ پھر کامیاب ہوئے اور صدر بنے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں تھوڑا سا بتا دوں، ویسے تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور میں ہے چونکہ پرنسپل سیٹ وہاں پر ہے، لیکن جہاں جہاں پر ہائی کورٹ کے بینچز موجود ہیں، جیسے راولپنڈی بینچ، ملتان بینچ، بہاولپور بینچ، تو وہاں پر ڈسٹرکٹ بار یا تحصیل بار کے علاوہ ایک ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہوتی ہے، جس میں اس ایریا میں جو اس ہائی کورٹ کے انڈر جو ایریا آ رہا ہوتا ہے، اس ایریا کی تمام جو بارز کے وکلاء ہوتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو بار ایسوسی ایشن ہے راولپنڈی کی، یعنی کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے پریزیڈنٹ بنے. اچھا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کیا میں نے یہ دیکھا ہے ذاتی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا کہ اس کا جب کوئی بندہ صدر بنتا ہے تو پھر آگے چل کے وہ جج بھی عموماً بن ہی جایا کرتا ہے. اب اس کے پیچھے پتہ نہیں کون سی سائنس ہے، ممکن ہے کہ اس عہدے پر رہ کر ان کا تعلق بہت زیادہ بن جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوان اقتدار کے لوگوں تک ان کی رسائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو شاید اس کی یہ وجہ ہوتی ہو. لیکن بہرحال ملک شہزاد احمد صاحب بطور وکیل بھی اچھے وکیل تھے، اور بطور جج بھی وہ یقیناً ایک اچھے جج ہوں گے. میں کمپیٹنسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب جو ہیں وہ جب جج بن گئے تو پھر ایک روایتی جو ہوتا ہے نا کھچاؤ، یہ خصوصاً پنڈی کے لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اور یعنی کہ اور کہیں پہ نہیں پائی جاتی. یہ جو ریجن ہے پٹھوار کا، اس کے اندر کہ جہاں پہ جب کوئی بندہ کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے نا تو وہ ذرا ایک فاصلہ اختیار کر لیتا ہے. تو ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب نے پنڈی کے وکلاء کے ساتھ بھی ایک فاصلہ اختیار کر لیا. اور ایون لاہور میں بھی ابھی پچھلے دنوں تک بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے وکلاء کے ساتھ کوئی معاملات اچھے نہیں تھے، بڑے غلط قسم کے نعرے بھی ان کے خلاف لگتے رہے وہاں پر. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب نے 2 روز قبل راولپنڈی میں بار سے خطاب کیا، یعنی کہ اپنی ہوم بار سے خطاب کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ اس قسم کی تقریر کی کہ ایسے لگتا تھا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب بہت بڑے انقلابی جج ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جد و جہد ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف جو نہیں ہے، یہ ہم ایک جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم اس پہ مداخلت کو ختم کریں گے. جو کچھ اس قسم کے انہوں نے باتیں کی، جس کے بعد لوگوں نے بڑے جناب کہے کہ جناب یہ باتیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے تھی جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کریں. خیر یہ سارا معاملہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب جو ہیں ان کا ایک معاملہ سامنے آیا، اور معاملہ بنائی دربہ کیس 2022 کا ہے، لیکن وہ اب زیادہ سامنے آیا. 2022 میں ہوا یہ تھا کہ ان کی ایک صاحبزادی ہیں، ان کا نام ہے شانزے، بیٹی ہیں ملک صاحب کی، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو وہ کوئی گاڑی نمبر تھی LEJ 666، 2017 ماڈل کی یہ گاڑی تھی، سرکاری گاڑی تھی. وہ یہ چلا رہی تھی، ساتھ ان کے 2 بچیاں اور تھیں، اور وہ دونوں اس وقت شہزاد صاحب یقینی بات ہے چیف جسٹس نہیں ہوں گے، البتہ جج تھے ہائی کورٹ کے.
تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، ایک ان کی صاحبزادی تھی اور ایک کوئی جج صاحب غالباً فوت ہو گئے تھے، ان کی صاحبزادی تھی، یا فوت ہو گئے. تو یہ 3 جو ججز کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ اس گاڑی میں تھیں، اور اس گاڑی نے جو ہے وہ مبینہ طور پہ کچل دیا 2 نوجوانوں کو. اور اسلام آباد میں فیض آباد کے قریب سیور فوڈ میں جو 2 لڑکے کام کرتے تھے اور وہ اتر کر سیور فوڈ کی گاڑی سے پیدل جا رہے تھے، کوئی اس گاڑی کی زد میں آ گئے اور وہ جہاں بھاگ ہو گئے. ایک جو ہے وہ شکیل نام کا نوجوان تھا، اور ایک کا نام جو تھا وہ اس کا جو تھا دوست غالباً حسنین نام تھا اس کا، یا بہرحال جو بھی تھا. تو یہ رفاقت نام کا جو ایک صاحب ہیں وہ اس مقدمے کے مدعی بنے تھے، جو کہ متوفی شکیل کے والد ہیں. اچھا، اب یہاں سے جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ شروع ہو جاتی ہے. اور مبینہ طور پہ ایسا پتہ چلا ہے کہ اس وقت پنڈی میں چونکہ سرسوخ تھا، یہ ہائی کورٹ کے جج تھے، تو پنڈی پولیس کے کچھ افسران نے کچھ ملی بھگت کی اسلام آباد والے افسران کے ساتھ، کوئی ایسی کچھ چیزیں کو مینیج کیا کہ گاڑی جو ہے وہ ریپلیس کر دی گئی. جو ہائی کورٹ کی والی گاڑی تھی اس کی جگہ دوسری گاڑی ظاہر کر دی گئی، اور پھر جو ڈرائیور ہے وہ بھی چینج کر دیا گیا. اس میں جو یہ بچی تھی شانزے، اس کے بجائے کسی اور شخص کو نامزد کیا گیا کہ وہ ڈرائیو کرتا. لیکن وہ پول کھل گیا. پول کیسے کھلا کہ جو سیف سٹی کیمرے کی فوٹیجز ہیں اس نے بتا دیا کہ گاڑی ٹکر مارنے والی بھی اور تھی اور چلانے والی بھی کوئی خاتون تھی. خیر یہ معاملہ چلا. اس کے چلنے کے بعد یہ کوئی سب انسپیکٹر میاں خان صاحب ہیں، آج کل تو تھانہ سیکٹریٹ میں، بہرحال یہ مقدمہ نمبر جو ہے وہ تھانہ کھنہ کا تھا، مقدمہ نمبر 580/2022، یہ 8/6/2022 کا وہ مقدمہ درج ہوا تھا. بہرحال یہ پتہ چلا کہ وہ جو ملزم جو ہے وہ چینج کیا گیا، ڈرائیور کو جو تبدیل کیا گیا، وہ ملزم بھی اسلام آباد کے ایک مبینہ طور پہ معروف جو ہیں وہ ایک قبضہ گروپ یا زمینوں کے جن کے بہت زیادہ تنازعات رہتے ہیں، بڑی معروف وہ بھی ایک خاندان ہے، اس کے کسی مطلب ملازم یا ان کے کسی اہلکار کو ریپلیس کر دیا گیا ملزمہ سے. تو وہ ملزم یعنی کہ کرائے پہ لے لیا گیا. اور اچھا، اب یہ سارا کیسے ہوا؟ ایک تو جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب خود ہائی کورٹ کے جج تھے. دوسرا جو ملک صاحب کی جو عزیز داری ہے نا، وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی غالباً کوئی کزن ہیں، وہ ان کی اہلیہ ہیں ملک جسٹس شہزاد احمد خان گھیبا صاحب کی. تو جو شاہد خاقان عباسی کے وہ جو قبضہ گروپ یا جو لینڈز کے معاملات میں انوالو رہتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں بھی ان کا کوئی رول ہو یہ مجھے طبی طور پہ نہیں پتہ، لیکن ایک اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ حکومت بدل چکی تھی، اور جو سی پی او پنڈی تھے وہ بالکل تابع دار تھے ٹوٹل شاہد خاقان عباسی کے. تو شاہد خاقان عباسی جو ہے اس دور میں انہوں نے مبینہ طور پہ اور بھی بڑے شرفاء کے خلاف ادھر پرچے کروائے، اور وہ ناجائز پرچے بھی وہ انہوں نے اپنا اثر اور سوکھ استعمال کرتے ہوئے خارج نہیں ہونے دیا، اور لوگوں کو بڑا خراب کیا. انہوں نے بہت سارے لوگوں پہ کہنے پہ ایسی چیزیں آئی ہیں، ہمارے بل میں آئی ہیں بہت ساری چیزیں. خیر یہ ایک الگ معاملہ. ہم بات کرتے ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا کی. تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا صاحب کے صاحبزادے اور کچھ لوگ فیصل آباد بھی گئے. وہ جو لڑکے مارے گئے تھے اس ایکسیڈنٹ میں، ان کے وہ رسا سے ملے، ان کو دمکایا شمکایا بھی کہ جناب ہماری تو فیملی کی عورت ہے اس میں، تو یہ مطلب ان کو بیسیکلی وڈرا کرانے کی کوشش کی اس کیس کی پیروی سے. خیر وہ ایک صاحب تو مینج ہو گئے، دوسرے نہ ہوئے جو مدعی تھے. وہ معاملہ چلتا رہا. پھر جناب یہ سب انسپکٹر میاں خان صاحب ہیں، انہوں نے پھر ایک درخواست دی ہے پرائم منسٹر کو، پنجاب بار کونسل کو اور پاکستان بار کونسل کے کہ جناب یہ جج صاحب کا مس کنڈکٹ ہے کہ یہ کیس ہوا، اور جب میں نے یہ جو گاڑی نمبر تھی جو اوریجنل ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی، یہ گاڑی فلاں نمبر تھی، اور اس گاڑی کے جب ہم نے ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ یہ قائد اعظم تھرمل پاور گلبرگ لاہور کو الاٹ ہے، اور الاٹ ہے ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، سرکاری گاڑی ہے، اور یہ الاٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کو الاٹ ہے جسٹس شہزاد گھیبا کو. تو وہ گئے لاہور ہائی کورٹ اور وہاں کے رجسٹرار سے ملے اور ان کو درخواست دی اور کہا کہ جناب یہ مجھے اس کا ریکارڈ بتائیں کہ یہ گاڑی کس کو الاٹ ہے اور ڈرائیور اس کا کون ہے. تو وہ انہوں نے کوئی تعاون نہ کیا. انہوں نے کہا ثبوت لے کے وہ، کیونکہ بہرحال ایسے لگتا ہے بظاہر مبینہ طور پہ کہ وہ سارے ثبوت اپنی طرف سے چینج کر چکے تھے، گاڑی بدل گئی تھی، ڈرائیور بدل گیا تھا. تو پھر یہ اب بیچارہ کوئی سب انسپکٹر بہت ہی سادہ تھا، یہ آیا ہے اسلام آباد، اس نے جناب وہ ایک فوٹیج نکلوائی CCTV کی، وہ جو سیف سٹی کیمراز کی، اور وہ USB میں کروا کے دوبارہ لاہور چلے گئے، اور 17/9/2022 کو یہ وہاں پہ پہنچے. تو وہاں پر ان کو بقول سب انسپکٹر صاحب ان کو
کوئی کئی گھنٹے تک یرغمال بنا کے رکھا گیا، ایک تہہ خانے میں بیسمنٹ میں ایک دفتر نما کمرے میں بند رکھا گیا بغیر کھائے پیے، اور اس کے بعد رات کو 9 بجے کے بعد ان کو رجسٹرار صاحب کے پیش کیا گیا اور ان کو دھمکیاں دے کر انہوں نے ان کو بھگا دیا یا انہوں نے اپنی جان ان سے چھڑائی۔ تو یہ جناب نے کہا کہ جج صاحب کا مس کنڈکٹ ہے۔ اب یہ شکایت ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں یہ جب جج بن گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ہوتا نا کہ یار آپ جج تو بن گئے ہیں، آپ بے شک کسی کو انڈیو فیور نہ دیں، آپ بالکل میرٹ پہ چلیں، جج کا کام ہے انصاف کرنا اور انڈیو فیور کسی کو نہ دینا، لیکن یار اگر کوئی کسی کو جائز انصاف کی ضرورت ہے اور اگر وہ آپ کو جانتا ہے اور وہ آپ کو پنڈی کے رہنے والے ہیں، آپ کے ساتھی وکلا ہیں اور جو دوست ہیں، تو کم از کم ان کے جائز کاموں میں تو ان کی مدد کر دیں کہ آپ کے جج ہونے کا کسی کو مطلب ایک منفی نہ صحیح مثبت فائدہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ملک صاحب کی گردن میں بھی ماشاءاللہ بڑا ہی سریہ تھا اور انہوں نے ہر ایک سے دوری رکھی اور وہ دور ہو گئے اور وہ ذرا سی بات پہ بڑے غصے میں ہو جاتے تھے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جناب اب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تو اب ان کی اپنی صاحبزادی کا نام آ گیا ہے، اب یہ معاملہ کھل گیا ہے اور جج صاحب جو ہیں وہ ادھر انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب اصل معاملہ پتہ نہیں غصہ ان کو اس بات کا ہے کہ جی یہ جو ایگزیکٹو ہے اس میں آپ ایجنسیاں بھی ہیں، حکومت بھی ہیں، انہوں نے اس معاملے میں میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو تب یہ ان کا انقلاب جاگا، اس سے پہلے تو ان کا انقلاب کوئی نہیں جاگا۔ تو اب یہ بہرحال بری خبر اسلام آباد پولیس کے لیے یہ ہے کہ آج سے یہ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے جج۔ تو پہلے تو یہ پوزیشن تھی نا کہ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے تو اسلام آباد میں ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا، شروع میں تو ان کا پڑا لیکن بعد میں پھر اسلام آباد پولیس نے ان سے تعاون نہیں کیا، تو اب اسلام آباد پولیس کو میرا خیال ہے تعاون کرنا پڑے گا کیونکہ اب وہ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے۔ تو یہ اس ملک کے اندر قانون اور یہ اس ملک کے اندر انصاف ہے جناب۔ دیکھتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی امید باقی ہو انصاف کی، انصاف پہ دنیا قائم ہے۔ تو ملک شہزاد صاحب جو ہیں وہ اگر چاہتے تو اس معاملے کو طاقت کے زور پہ ہینڈل کرنے کے بجائے اس معاملے کو فہم و فراست سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ بچی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے قتل تو نہیں کسی نے کیا نا بچی نے، تو بطور خاتون بھی ضمانت تو ہو ہی جاتی ہے، ضمانت کروا لیتے اپنی بچی کی، اس کے بعد کوئی بندے شندے ڈالتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، 1000 بندے کے رابطے نکل آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر قبضہ گروپوں کے بندوں کو جناب ملزم کرائے پہ لیتے رہیں ان سے، یا آپ برخوردار کو بیچ کے ادھر تڑیاں لگواتے رہیں، تو آپ ادھر سے 2-4 معزز بندے کو فیصلہ بات کے کوئی پنڈی کے ڈال کے منت ترلا کر کے راضی نامہ کر لیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب یہ سارا معاملہ کیوں پھیلا ہے؟ پھیلا اس لیے کہ جناب جسے کہتے ہیں کہ غلطی نہیں ماننی اور چیزوں کو طاقت کے زور پہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے بھی کامیاب رہے، اب بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا تھا، مشکل آئی تھی ملک صاحب کے لیے، اور تو بیچ میں وہ انقلابی بھی ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ پھر اسلام آباد میں آ گئے، تو اب بیچارے اسلام آباد پولیس والوں کو کیا انصاف ملے گا، یا وہ جو رفاقت مدعی اس بیچارے کو کیا انصاف ملنا ہے۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے مل بھی جائے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔